ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اور احادیث نبوی کے ساتھ آثار صحابہ و تابعین اور آثار اتباع التابعین اور ائمہ سلف صالحین، ان کی روشنی میں، ان کی تعلیمات اور معمولات کی روشنی میں اس موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارے پیش نظر اس موضوع کا جو خاص حصہ ہے وہ ہے تصوف کی حقیقت اور تصوف کی ماہیت۔ وہ قرآن اور سنت میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کو ہم کس طرح ٹریس کرتے ہیں، قرآن و سنت سے تصوف اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے کس طرح ایمرج ہوتا ہے، کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے پچھلی نشست میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب التصوف والصوفیہ، اس کے ریفرنس سے اپنی بات شروع کی تھی، اور علامہ ابن تیمیہ کی یہ تحقیق تصوف کے اثبات میں اور صوفیہ کے حق میں ان کی کتاب مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 11 میں یہ بحث دی گئی ہے، اور یہ بحث شروع ہوتی ہے صفحہ 5 سے لے کر صفحہ 24 تک، یہ بحث مسلسل چلتی ہے۔ ویسے تو اس سے آگے بھی سینکڑوں صفحات میں مختلف مقامات پر متعلقہ ابحاث بکھری ہوئی ہیں، مگر یہ خاص نقطہ صفحہ 5 سے صفحہ 24 کے درمیان علامہ ابن تیمیہ زیر بحث لائے ہیں اپنے فتاویٰ کی 11ویں جلد میں۔ تو پچھلی نشست میں اس کے کچھ ریفرنسز عرض کر چکا تھا کہ وہ تصوف کی حقیقت اور ماہیت کو کس طرح لیتے ہیں، اور میں اس پر کنسنٹریٹ اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ بعض لوگ علامہ ابن تیمیہ کو تصوف کا انکار کرنے والوں، تصوف اور صوفیہ کو رد کرنے والوں میں غلطی سے شمار کرتے ہیں، اور میرا تھیسس یہ ہے، جس بات کو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ اور بہت سے دلائل اور تاریخ اسلام کی بہت سی عظیم امہات الکتب کے ریفرنسز سے اسٹیبلش کروں گا، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کی نصرت و اعانت سے، کہ ائمہ اسلام میں اور تاریخ علوم دین میں کوئی ایک مکتب فکر اعلام دین کا اور اکابر سلف صالحین کا کسی زمانہ میں اور کسی صدی میں بھی ایسا نہیں ہوا جو مطلقاً تصوف اور صوفیہ کا منکر ہو۔
ہر دور میں پچھلی 14 صدیوں کے اندر امت مسلمہ کے جمیع علماء کا، خواہ ان کا تعلق مذہب حنفی سے ہے، مذہب مالکی سے ہے، شافعی سے ہے، حنبلی سے ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو وہ منتسبین ہیں فقہ جعفریہ کے، اور یا وہ اپنے آپ کو سلفی کہہ کر کسی ایک بھی فقہی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی ایز سچ تقلید اور پیروی نہیں کرتے، اور خواہ وہ ایک بالکل ماڈرن اور لبرل ویو رکھنے والے ہیں علماء، اپنے اپنے دور میں وہاں کے علمی ظروف کے مطابق کسی طبقہ میں بھی آپ کو یہ مکتب فکر نہیں ملے گا باقاعدہ جس نے تصوف اور صوفیاء کا کلیتاً اور اصلاً انکار کیا۔ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے بعض اہل علم کو کہ بعض علماء جن میں علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں، علامہ ابن القیم بھی ہیں، اور کئی اور علماء بھی ایسے آئیں گے، ملیں گے، میں ان کے ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ، وہ تصوف کو بھی مانتے ہیں، صوفیاء کو بھی مانتے ہیں، ان کی عقیدت مند ہیں، ان کو حجت مانتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور تصوف کے معمولات اور طریقت اور معرفت اور سلوک کے جو اعمال ہیں ان کو زندگی میں اپناتے بھی ہیں، ان پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اجل صوفیاء کرام کے ساتھ ان کی عقیدت مندی اور نیاز مندی بھی ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود بعض ایسے لوگ جن کا شمار صوفیاء میں یا متصوفین میں ہوتا ہے، اور انہوں نے بعض ایسے کلمات کہے ہیں، بعض ایسے فلسفے بیان کیے، بعض ایسے نظریات کو بیان کیا، یا ان کی طرف غلط منسوب کر دیے گئے جو کہ اصلاً ان کے عقیدے میں شامل نہ تھے، بعد میں لوگوں نے منسوب کر دیے جھوٹے، تو انہوں نے ایسی بعض چیزوں کو رد کیا، یا بعض تصورات کی توضیحات اور تشریحات میں اختلاف کیا، جیسے کہ خود صوفیاء کرام کے اندر بھی بعض تصورات اور ان کی تشریحات پر باہمی اختلاف تھا، جیسے فقہا میں بعض فقہی تصورات پر فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جس کو اختلاف الفقہا بھی کہتے ہیں، مذاہب فقہ میں ہوتا ہے، بعض علماء میں عقائد اور علم کلام کی کئی جزیات اور ان کی تشریحات پر، خود صفات الہیہ کی تشریح میں توضیح میں بے شمار موضوعات ہیں، میں ان کو گننا نہیں چاہتا، سینکڑوں کی تعداد میں، جن کی تشریح اور توضیح میں علماء کے مابین اختلاف ہوتا ہے آپس میں، اور وہ اس اختلاف کی وجہ سے ایک موقف کو رد کرتے اور دوسری تشریح اور دوسرے نقطہ نظر یا دوسری وضاحت کی تائید اور اثبات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تنقیدی اپروچ ہوتی ہے، ریفارمیٹو اپروچ ہوتی ہے بعض ایشوز پر، اس کا کوئی تعلق اصل تصوف اور اصل تعلیمات تصوف اور اصل تعلیمات صوفیاء کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض فلسفیانہ مباحث کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کشف سے ریلیٹڈ، واردات سے ریلیٹڈ بعض توضیحات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اس سے کہیں اختلاف اگر کسی کو نظر آیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صوفیاء کا رد کیا ہے، یہ تصوف کا انکار کیا ہے، معاذ اللہ، یہ بنیاد بنتی ہے غلط فہمی کی۔ اگر اسی عالم کو شرح و بسط کے ساتھ ڈیپتھ میں جا کے اس کی تمام کتب کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو سینکڑوں مقامات سے انہی کی تصنیفات میں اور تحریروں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو قائلین تصوف میں سے ہیں، تصوف اور صوفیاء کی مدح کرنے والوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں سے ہیں، انہیں حجت جاننے والوں میں سے ہیں۔ تو یہی معاملہ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں سوچ میں پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تصوف کی حقیقت و ماہیت کے بیان میں ان کی چند کتب کو بطور خاص لے لیا ہے، تاکہ اپنی گفتگو اور اپنے درس اور اپنے بیان میں ان کو جیسے ٹیکسٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ کے طور پہ لے کے بعض ایسپیکٹ کو میں ایلیبوریٹ کر دوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے تصوف کے بارے میں افراط اور تفریط پر مبنی جو بعض لوگوں کے خیالات ہیں ان کو بیان کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح رائے اور محقق رائے
یہ ہے کہ صوفیاء اللہ کی طاعت میں مجتہدین ہوتے ہیں. جیسے فقہ میں اور علم میں مجتہد ہوتے ہیں، اس طرح طاعت الہی، عبادت الہی، اللہ رب العزت کا زہد، ورع اور تقوی، اس باب میں جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کرنے والے، وہ صوفیاء ہیں. اور ان کے پھر درجات علامہ ابن تیمیہ نے 3 مراتب اور درجات یا طبقات بیان کیے ہیں قرآن مجید کی سورہ فاطر کی روشنی میں. سورہ فاطر کی روشنی میں ان کے درجات بیان کیے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. 3 طبقات ہیں. کچھ ادنا درجے کے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں، خطا ان سے صادر ہوتی ہے. کچھ اوسط درجے اور مرتبے کے لوگ ہیں جو مقتصد ہیں، اور کچھ اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں جو سابق بالخیرات، آگے بڑھ جانے والے ہیں. اب یہ جو تقسیم قرآن مجید نے کی 3 مراتب اور 3 درجات میں، اللہ رب العزت کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں کے لیے، اصطفینا من عبادنا، جو اللہ جل مجدہ کے چنیدہ و برگزیدہ بندے ہیں. تو ان کی 3 مراتب میں جو تقسیم کی، علامہ ابن تیمیہ نے اس تقسیم کا اطلاق صوفیاء پر کیا ہے. یہ آیت کریمہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح صوفیاء کے بھی 3 طبقات ہیں. ایک اولو العزم، اعلیٰ مرتبے کے حامل اکابر صوفیاء کرام، وفیہم السابق المقرب بحسب اجتہاد، کہ ان کے اجتہاد کے مقام کے مطابق ان میں السابقون المقربون بھی ہیں. یہ کامل اولیاء اللہ ہیں، اکملین ہیں. وفیہم المقتصد الذین هو من اہل الیمین، اور فیہم پھر ان صوفیاء میں کچھ مقتصد اوسط درجے کے لوگ بھی ہیں. ان میں اجتہاد کرنے والے بھی ہیں اور صائب بھی ہیں، اور بعض امور میں کچھ مخطی بھی ہیں. پھر تیسرا طبقہ وہ بیان کرتے ہیں منتسبون الی التصوف، جو اصل صوفیاء نہیں مگر ان کو منسوب کر دیا گیا ہے، یا انہوں نے اپنی نسبت کر دی ہے صوفیاء کی طرف. ان کے اعلیٰ مقام و مرتبہ اور اعلیٰ مناقب اور فضائل کی وجہ سے صوفی نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے زمرے میں شامل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ مدعی ہیں. ان کو قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اس لفظ ظالم لنفسہ کے تابع لاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے جو محققین ہیں، وَلَكِنَّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ التَّصَوُّفِ لَيْسُوا مِنْهُمْ. اب علامہ ابن تیمیہ صوفیاء کا دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اہل تصوف کے محققین ہیں ان کے مطابق یہ جھوٹے مدعیان اور منتسبین یہ حقیقت میں صوفیاء میں سے نہیں ہیں. اگر ان کا کوئی کلام اور ان کا کوئی عمل اور ان کا کوئی دعویٰ اور ان کا کوئی قول دیکھ کر تصوف کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو اور طبیعت میں طعن اور تنقید پیدا ہو، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ صوفیاء میں سے ہیں ہی نہیں، یہ منتسبین ہیں، مدعی ہیں. ان کی بات کو رد کر دیا جائے مگر ان کی بات تصور نہ کیا جائے. تصوف ایسے تصورات سے بالا ہے، وہ عین موافق کتاب و سنت اور مطابق شریعت ہے. اور پھر انہوں نے حضرت جنید البغدادی کا مثال دی ہے سید الطائفہ کہہ کر. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی کتاب طبقات الصوفیہ میں جیسے اکابر صوفیاء کا بیان کیا ہے، تو وہ دراصل اکابر صوفیاء ہیں. اور اس طرح پھر اور کتابوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں آ کے پھر علامہ ابن تیمیہ تصوف کی اس حقیقت اور ماہیت کو بیان کرتے ہوئے پھر 3 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ سارت الصوفیہ ثلاثۃ اصناف. ان کے 3 صنف ہیں: صوفیت الحقائق، صوفیت الارزاق اور صوفیت الرسم. جو حقیقت میں صوفی ہیں پھر وہ کہتے ہیں فہم الذین وصفناہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا وصف، جن کی خوبی ہم بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ صدیقین میں شمار ہوتے ہیں، جن کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے.
تو حقیقی صوفیہ صدیقین میں سے ایک طبقہ ہے۔ دوسری قسم ہے صوفیت الارزاق، یہ مقتصد ان کے باب میں آتے ہیں، ان کے پھر آگے 3 مقام، 3 درجے اور 3 اقسام بیان کرتی ہیں کہ اگر اوسط درجے کے صوفیاء ہوں صوفیت الارزاق تو انہیں ان شرائط اور ان احوال کے مطابق ان کا جائزہ لیا جائے، اور یہ جائزہ خود اکابر صوفیاء اور اولیاء کرام بھی لیا کرتے تھے۔ تیسری قسم کہتے ہیں صوفیت الرسم، یہ المقتصرون علی النسبہ، یہ صرف تصوف اور صوفیاء کی طرف نسبت پر اکتفا کر رہے ہیں، لباس ان جیسا پہنتے ہیں، وضع قطع ان جیسی رکھتی ہیں، کلمات ان جیسے بولتے ہیں، طور طریقے ظاہر میں ان جیسے کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بیان کرتے ہیں نہ ان کے اندر حقیقت تصوف ہے، نہ یہ ان کے امر پر قائم ہیں، نہ ان کے اندر شامل ہیں۔ صوفی وہ ہے جو حقیقت تصوف پر قائم ہو۔ اس کے بعد پھر وہ صوفی، پہلے صوفی اور صدیق کا بیان کیا انہوں نے فرق، اور یہ کہا کہ صدیقین یہ ایک جامع لقب ہے، اور صوفیاء جو حقیقی صوفیاء ہیں اولیاء کرام یہ صدیقین میں سے ہی ایک طبقہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ آقا علیہ السلام کی امت میں بعد از انبیاء آ جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں بھی ہیں، تابعین میں بھی، اتباع التابعین میں، اور قیامت کے انعقاد تک ہر دور میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہیں گے۔ تیسری فصل میں علامہ ابن تیمیہ پھر صوفی اور فقیر کا فرق بیان کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فقیر اور صوفی کا جو لفظ ہے اس پر بحث ہوئی ہے کہ صوفی افضل ہے یا فقیر۔ پھر اقوال بیان کرتے ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا صوفی کو ترجیح دی ہے فقیر پر، بعضوں نے فقیر کو ترجیح دی ہے صوفی پر۔ یہ پھر ایک اور مقام پر وہ اقسام بیان کرتے ہیں کہ اہل شام کا نقطہ نظر یہ ہے، اہل عراق کا نقطہ نظر یہ ہے۔ جیسے دینی علم میں اور علوم میں مختلف امصار کے علماء اور ائمہ اور تابعین اور اتباع التابعین کے مواقف رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے امام ابو جعفر السہروردی کی طرح کہ جنہوں نے صوفی کو ترجیح دی ہے لفظ فقیر اور معنی فقیر پر، اور پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ایک طائفہ، ایک طبقہ لفظ فقیر کی افضلیت کی طرف گیا ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ اپنی تحقیق بیان کرتے ہیں، والتحقیق اپنی رائے میں یہ ان افضلہما اتقاہما، کہتے ہیں کہ مطلقاً لفظ صوفی اور فقیر میں کوئی فضیلت نہیں ہے، جو زیادہ متقی ہو اور جو حقیقت کا زیادہ حامل ہے وہی افضل ہوتا ہے۔ اگر صوفی میں تقوی زیادہ ہے تو وہ فقیر سے افضل ہوگا، اگر کوئی فقیر کہلاتا ہے اور وہ تقوی میں بلند ہے تو وہ صوفی کہلانے والے سے افضل ہوگا۔ حقیقت میں صوفی اور فقیر میں فرق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ سب اولیاء اللہ ہیں، یہ سب وہ مومن ہیں جو صاحبان تقوی ہیں، برابر ہے خواہ کسی کو کوئی فقیر کا نام دے دے یا صوفی کا نام دے، خواہ وہ عالم ہو یا فقیہ ہو، جو ٹائٹل اسے کوئی دے، اگر اس کے اندر حقیقت تصوف اور حقیقت فقر ہے تو وہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کوٹ کر کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت کریمہ کہ اللہ کے اولیاء خبردار یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف دامن گیر ہوتا ہے نہ کوئی غم، اور یہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صوفیاء اور فقراء اگر حقیقت تصوف، حقیقت زہد، حقیقت ورع پر ہیں تو یہ سب اولیاء اللہ کے ٹائٹل کے نیچے آتے ہیں۔ اس پر پھر وہ صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرتے ہیں جو باب التواضع میں آئی ہے، حدیث نمبر 6137، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عادى للہ ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی کے ساتھ عداوت کی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے قرب کو حاصل کرنے کا طریق ان اعمال کی ادائیگی اور بجا آوری ہے جن کو میں نے ان پہ اوپر فرض کیا ہے، اور پھر میرے وہ بندے، میرے ولی
جو فرائض کی ادائیگی اور بجا آوری کے بعد اضافتاً میرے قرب کے حصول کے لیے پھر نفلی عبادات اور طاعات کرتے چلے جاتے ہیں. حتی احبہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. پھر اضافتاً فرائض کی بجا آوری کے بعد پھر نفلی عبادات اور طاعات کے ذریعے جو میرا قرب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ مقام آتا ہے کہ میں پھر ان بندوں سے، ان ولیوں سے، اولیاء سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. پھر جب میں اپنے اس مرد ولی کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی سماعت ہو جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میرا مرد ولی دیکھتا ہے. اور پھر وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي. سو وہ میری قوت اور میری قدرت اور میرے نور کے ساتھ وہ سنتا ہے، میرے عطا کردہ نور کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میرے نور اور میری قوت کے ساتھ وہ گرفت کرتا ہے اور میرے نور کے ساتھ وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. پھر اس کا درجہ محبوبیت اور مقربیت میں میری بارگاہ میں وہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کر لے تو میں اسے لَأُعْطِيَنَّهُ ہر صورت ضرور بالضرور عطا کر دیتا ہوں. وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر کسی کے لیے مجھ سے پناہ مانگ لے تو میں ہر صورت اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح. اس کو پھر کوٹ کرتے ہیں اولیاء کی شان میں. اس سے قبل کوٹ کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ آیت الا ان اولیاء اللہ، اولیاء کی شان میں. اور اولیاء کی ٹرم بیان کر کے کہتے ہیں فقراء بھی اولیاء میں ہیں، صوفیاء بھی اولیاء میں. جیسے پیچھے کہا تھا کہ صوفیاء صدیقین ہی کا طبقہ ہیں، یہاں کہتے ہیں صوفیاء اور فقراء اولیاء ہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ ٹائٹل خواہ اس کو کوئی عالم کا دیتا ہو، کوئی امام کہتا ہو، امام ابو حنیفہ کہے، کوئی امام مالک کہے، کوئی امام شافعی کہے، کوئی امام احمد بن حنبل کہے، کوئی امام حسن بصری کہے، کوئی امام سفیان ثوری کہے، کوئی امام عبداللہ بن مبارک کہے. الغرض کوئی انہیں امام اور عالم اور فقی و مجتہد کا نام دیتا ہو، کوئی اسے صوفی کے ٹائٹل سے یاد کرتا ہو، کوئی اسے فقیر کے ٹائٹل سے یاد کرتا ہو. فرماتے ہیں بنیادی طور پہ حقیقت تصوف جو ہے اور اس کی اصل تصوف وہ زہد ہے، ورع ہے، تقوی ہے، اللہ رب العزت کی محبت اور قربت ہے، درجہ احسان ہے، صدیقیت ہے. اگر اس حقیقت تصوف کا وہ حامل ہے تو اسے جو بھی نام لقب اور ٹائٹل دے دیں فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ قائم رہتا ہے. اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء اور اولیاء کے اسی کی تائید کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی آگے دو طبقات صوفیاء کی نشاندہی کرتی ہے. قد بین حاضر حدیث و قد بین، اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا فیہ اولیاء المقتصدین، جو اوسط درجے کے اولیاء ہیں ان کو بھی بیان کر دیا. واصحاب الیمین والمقربین السابقین، اور جو ادنا درجے کے صوفیاء ان کو بھی بیان کر دیا، اور جو مقربین السابقین سب سے اعلیٰ درجے کے صوفیاء ان کو بھی بیان کر دیا. یہ پھر اس کا تجزیہ کر کے اور شرح کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی. اور صوفیاء کی ان تمام اقسام کو اولیاء اور صدیقین کے ٹائٹلز کے ساتھ اور فقراء کے ٹائٹل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے پھر وہ قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ ان کی مطابقت ثابت کرتے ہیں. ایک آیت کریمہ وہی سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، جس میں 3 طبقات ہیں کہ سابقون بالخیرات اونچا درجہ ہے، صوفیاء کا، اولیاء کا، صدیقین کا، فقراء کا، اور مقتصد اوسط درجہ ہے، اور ظالم لنفسہ ادنا درجہ ہے. یہ منتصبین اور مدعیان ہیں. اس کے بعد وہ اس کو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت کرتے ہیں ان الابرار لفی نعیم. یہ سورہ المطففین کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک قرآن مجید کی، سورہ المطففین کی. پھر اس سے استنباط کرتے ہیں اور استنباط کر کے کرتے ہیں کہ ایک درجہ قرآن مجید نے بیان کیا ان الابرار لفی نعیم. اب آپ دیکھیے کہ ایک مومنین ہیں جن کو کہا قرآن مجید میں عامت المؤمنین جو جنت میں جائیں گے،
بعضوں کو صالحین کہا جو جنت میں جائیں گے، اور ان میں پھر ایک اونچا درجہ بیان کیا، ان الابرار لفی نعیم، کہ ایک ابرار کے درجے کے ہوں گے کہ جو نعیم جنت میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون۔ پھر آگے ان کے مقامات بیان کیے، اور آخر میں اس مقام پر جا کے بات ختم کی، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ ان کے چہروں پر رونق کا نور ہوگا، ان کو رحیق مختوم، وہ مہر لگی شراب میں سے، جنت کی شراب طہور جو مہر لگی میں سے پلایا جائے گا، جس کی مہر مسک کی ہوگی، اور پھر اس کے اندر آمیزش کی جائے گی تسنیم سے۔ اور تسنیم فرمایا جنت کا وہ چشمہ ہے کہ جس چشمے سے صرف مقربون کو پینے کی اجازت ہوگی، یعنی مزاجہ من تسنیم عینن یشرب بها المقربون۔ ابرار جس چشمے سے پئیں گے، جو شراب پلائی جائے گی، رحیق مختوم جو پلائی جائے گی، اس کے اندر آمیزش کی جائے گی شراب تسنیم میں سے۔ اور شراب تسنیم کون سی ہے؟ فرمایا شراب تسنیم اس چشمے کی شراب ہے جس چشمے کا نام تسنیم ہے، وہ عینن وہ چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اور وہ چشمہ خاص کر دیا گیا ہے کہ اس چشمے سے صرف مقربین پی سکتے ہیں، گویا ابرار نہیں پی سکتے۔ اب یہ قرآن مجید نے اور اللہ رب العزت نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے، درجات بیان کیے، مراتب بیان کیے، اور ان مراتب کے احوال اور ان کی علامات اور صفات اور استحقاقات بیان کیے۔ ابرار جو ہیں وہ تو رحیق نعیم میں سے پئیں گے، رحیق مختوم میں سے، مگر جو مقربین ہوں گے، جو بلند درجہ کے السابق بالخیرات، جو اولیاء کرام اکمل درجے کے ہیں، سابقون المقربون ہیں، وہ مقرب اولیاء قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اس چشمے سے ان کو پلایا جائے گا جام بھر بھر کے، جس چشمے کا نام چشمہ تسنیم ہے۔ اور ابرار کی شان کیا ہوگی کہ اس اولیاء مقربین براہ راست اس چشمہ تسنیم سے پینے والے ہوں گے، مگر جو ابرار ہوں گے ان سے نیچے درجے کے مقتصد اولیاء، درمیانے درجے کے اولیاء، وہ براہ راست چشمہ تسنیم سے پینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اس چشمہ تسنیم کی شراب کو تھوڑا سا چند قطرے ان کے جام رحیم مختوم میں ملا دیے جائیں گے اور وہ آمیزش کے ساتھ پئیں گے، مگر اولیاء مقربین براہ راست چشمہ تسنیم سے پئیں گے۔ تو یہ فرق کیا، تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور پھر دوسرے مقام پر انہوں نے قرآن مجید کی اگلی آیت کوٹ کی، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا۔ پھر یہ جو مقربین ہیں یہ جام بھر بھر کے ان کو پلائے جائیں گے، اور یہ جام ان کے چشمہ تسنیم میں سے ہوں گے۔ اب پہلے عام اہل جنت کا درجہ تھا جو شراب طہور پی رہے ہیں، اب آپ دیکھیے براہ راست قرآن مجید اولیاء کے مراتب بیان کر رہا ہے، اور ہر ایک کے مرتبہ اور مقام کے مطابق ان کے احوال، علامات اور استحقاقات بیان کر رہا ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکا جا رہا۔ علامہ ابن تیمیہ ان تمام آیات سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے کہ صوفیاء ایک طبقہ ہے، اولیاء ایک طبقہ ہے، فقراء صدیقین طبقہ ہے، اور ان اولیاء صوفیاء فقراء میں پھر مراتب اور درجات ہیں۔ تو عام اہل جنت مومنین وہ تو پئیں گے شرابن طہورا، شراب طہور میں سے قرآن مجید میں ہے، اور آپ لوگ اکثر جانتے ہیں، شراب طہور کا لفظ سن رکھا ہے۔ پھر اس سے اوپر درجے کے لوگ جو اولیاء میں شامل ہو جائیں گے، جنہیں ابرار کہا جائے گا، وہ اس سے بلند درجے کی شراب اخروی اور شراب جنت پئیں گے، جس کو رحیق مختوم کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اور ان کے رحیق مختوم میں ان کے لیے مقربین کی جو شراب ہے چشمہ تسنیم سے، اس میں سے چند قطرے ملا کے ان کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا، مگر جو اولیاء مقربین ہوں گے وہ براہ راست اس رحیق مختوم سے بلند درجے کی شراب قرب الہی، شراب لطف الہی، شراب محبت الہی، شراب معرفت الہی، شراب رضوان الہی پئیں گے، اور اس چشمے کا نام چشمہ تسنیم ہوگا۔ اب اس چشمہ تسنیم
کہ پینے والے اولیاء مقربین، اب ان کی بات ہو رہی ہے، پھر ان کو جب چشمہ تسنیم سے جام بھر بھر کے دیے جائیں گے تو چشمہ ہائے تسنیم سے بلند بھی ایک رتبہ ہوگا، کچھ اور چشمے ہوں گے جو جنت کے اور بلند تر درجات میں اور مقامات میں ہوں گے، اور ان کا نام ہوگا زنجبیل۔ یہ مقربین اس چشمہ زنجبیل سے براہ راست پینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ زنجبیل کے چشمے سے جو شراب اخص الخواص، خاص بلند درجہ، اعلیٰ درجے، سب سے بلند رتبے کے اولیاء، صوفیاء اور مقربون کے لیے جو مقرر ہوگی، اس میں سے پھر کچھ آمیزش چشمہ تسنیم سے دی جانے والی شراب کے جاموں میں کر دی جائے گی۔ تو مقربین پی رہے ہوں گے جام بھر بھر کے چشمہ تسنیم میں سے، مگر اس میں چشمہ زنجبیل کے کچھ قطرے ڈال دیے گئے ہوں گے تاکہ ان کی لذت اور بڑھ جائے، اور ان کا ذائقہ شراب تسنیم پیتے ہوئے اس میں ذائقہ شراب زنجبیل کا بھی آ جائے۔ اور شراب زنجبیل، پھر قرآن مجید نے کہا کہ مزاجھا زنجبیلا، ان کے جام میں زنجبیل کی آمیزش کر دی جائے گی۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا زنجبیل کیا ہے؟ لوگوں تم سوچو گے کہ زنجبیل کیا ہے؟ جواب دیتا ہے قرآن، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ زنجبیل کی شراب اس چشمے سے آتی ہے جس چشمے کا نام چشمہ سلسبیل ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 17-18 ہے سورۃ الانسان کی، سورہ انسان، سورہ دہر، اس کی آیت نمبر 17 اور 18۔ تو یہ چشمہ سلسبیل سے آتی ہے، اس شراب کا نام شراب زنجبیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور درجہ اولیاء کاملین کا ہوگا جو سب سے اوپر اخص الخواص ہوں گے، جو براہ راست زنجبیل کے جام بھر بھر کے اللہ رب العزت اپنے دست محبت اور دست عطا سے پلائیں گے ان کو، اور وہ شراب زنجبیل ان کو چشمہ سلسبیل سے مل رہی ہوگی۔ اور اس کی آمیزش مقربین کو اسی طرح کر دی جائے گی ان کے چشمہ تسنیم میں کہ جیسے چشمہ تسنیم کی شراب کی آمیزش تیسرے درجے کے نچلے اولیاء ابرار کی شراب رہی کے مختوم میں کی جا رہی ہوگی۔ اور رہی کے مختوم کے قطرے پھر کبھی کبھی جنت میں جن کو شراب طہور مل رہی ہوگی تو ان کو اس کی آمیزش نصیب ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح یہاں 4 شرابیں بیان کی جنت میں، شراب طہور، اس کے اوپر شراب رہی کے مختوم، اس کے اوپر شراب تسنیم، اس کے اوپر شراب زنجبیل جو چشمہ سلسبیل سے ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ شراب کی 4 اقسام کو بیان کر کے اولیاء و صوفیاء کے مراتب اور ان کے درجات کا تصور قرآن مجید سے اخذ کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت تصوف ہے، جس کے پاس تصوف کی حقیقت جتنی اکمل اور اتم ہے اس کا درجہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کو کوٹ کرتے ہیں جو سورہ واقعہ میں آئی ہے، سورہ واقعہ، اور آیات نمبر 8 سے آیت نمبر 11 تک بیان ہے۔ اس میں پھر قرآن مجید نے تقسیم کیا، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے لوگ کون ہیں، اور پھر وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے کون ہیں۔ یہ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ اور ان دوزخ میں جانے والے اور اہل جنت اصحاب المیمنہ، اور پھر اصحاب المیمنہ میں جنتیوں میں پھر فرمایا قرآن مجید میں ان کے اندر پھر سب جنتی یکساں نہیں ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، ان میں پھر جو سبقت لے جانے والے ہوں گے وہ قربت پانے والے ہوں گے۔ جو سبقت لے جائے گا وہ قربت پا جائے گا، اور جو قربت کے مقام پر فائز ہوگا اس کو مقربین کہا جائے گا۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 88 اور 91 میں بھی بیان کیا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر کوئی مقربین میں سے ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کی پھر اس کے لیے عطایا، ہدایا، نعمتیں اور ہوں گی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر کوئی خالی اہل جنت میں سے ہے تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات سے
علامہ ابن تیمیہ نے صوفیاء کے وجود کا استدلال کیا، صوفیاء کے مراتب کا استدلال کیا، اور اینڈ یعنی میں اس پورے تصوف کو کنکلوڈ کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں فَلِلسَّالِكِ طَرِيقٌ، جو سالک ہے، صوفی ہے، اللہ کی راہ کا مسافر، اس کا راستہ ہے، اور اس کا راستے کا عنوان کیا ہے؟ راہ حق کے مسافر کا اس کا راستہ ہے الفقر والتصوف والزہد والعبادہ۔ اس کے راستے کا نام فقر ہے، اللہ کی طرف مسافروں کے سفر کرنے والے راستے کا نام تصوف ہے، اس راستے کا نام زہد ہے، اسی کا نام عبادت و بندگی ہے۔ تو گویا انہوں نے فقر کو، زہد کو، عبادت کو، تصوف کو ہم معنی، ہم پلہ، ہم رتبہ، ہم مفہوم اور ہم مضمون بیان کیا ہے۔ باقی ان کی تفصیلات ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح جیسے علم کے باب میں سفر کرنے والا جو سالک ہے، علم کے باب میں، تو اس راستے کا نام ہے الفقہ والعلم والنظر والکلام۔ جیسے فقہ بھی اسی کا نام ہے، علم بھی اسی راستے کا نام ہے، نظر اور کلام بھی اسی راستے کا نام ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے، اس راستے کا نام فقر بھی ہے، تصوف بھی ہے، زہد بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور میں نے عرض کیا حدیث کی روح سے اس کا نام تزکیہ بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے، اس کا صدیقیت بھی ہے۔ سو جو نام آ جائے اس کا مضمون ایک ہوگا، اس کا موسوم، جو اسم بھی آ جائے موسوم ایک ہوگا۔ تو یہ اس تصوف کی حقیقت کو اور حقیقت زہد کو ایک کر کے بیان کیا ہے علامہ ابن تیمیہ نے۔ یہ ان کی اس کتاب سے ریفرنس تھا جو میں نے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ سے آپ کو کوٹ کیا۔ اب اسی تصوف کی حقیقت اور ماہیت کا ذکر کرتے ہوئے آگے ابھی علامہ ابن تیمیہ ہی کو میں ان کو کوٹ کرتا جا رہا ہوں، اور ان کی اگلی کتاب میرے ہاتھ میں ہے الایمان، علامہ ابن تیمیہ کی معروف کتاب ہے، اور اس طرح ایک ان کی کتاب ہے الاحسان، وہ تو پھر اس سے آگے ہے، خاص مرتبہ احسان پر ہی۔ اس میں وہ بڑی لطیف بات کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، اپنے خطبے میں ہی بیان کرتے ہیں، ابتدا میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث جبریل کو بیان کر کے جو متفق علیہ حدیث ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا سیدنا جبرائیل امین کے سوال کا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اب اس حدیث کو کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں قد فرق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیث جبریل علیہ السلام بین مسمی الاسلام و مسمی الایمان و مسمی الاحسان۔ بہت کیٹیگوریکل بات کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، اس میں واضح طور پہ فرق کر دیا ہے تین چیزوں کے درمیان، کہ لفظ اسلام جو ہے، اسم اسلام کا مسمہ کیا ہے، یعنی جو اسم ہے لفظ اسلام، اس کا اطلاق کس حقیقت اور کس مضمون پر ہوتا ہے، اور مسمی الایمان، اور لفظ ایمان کا اطلاق کس حقیقت اور کس مضمون پر ہوتا ہے، اسم ایمان کا مسمہ کیا ہے، اور لفظ احسان اس کا مضمون کیا ہے اور اسم احسان کا مسمہ کیا ہے۔ گویا انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ لوگوں غور کرو کہ اسلام کا لفظ تو آپ نے سن لیا، اب اسلام کے لفظ کا اطلاق جس مضمون پر ہوگا، اب اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں اور جس مضمون پر لفظ ایمان کا اطلاق ہوگا اس میں فرق ہے، فرق ہے، مضمون کا فرق ہے، حقیقت کا فرق ہے، ماہیت کا فرق ہے، پھر رتبے اور درجے کا فرق ہے۔ اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ جس مضمون پر لفظ ایمان کا اطلاق ہوگا عقائد پر، اس میں، اور جس مضمون پر لفظ احسان کا اطلاق ہوگا اس کے مسمہ اور اس کے مسمہ میں پھر فرق ہے، حقیقت میں، ماہیت میں، اور درجہ اور رتبہ میں۔ تو اسلام پہلا درجہ ہے، ایمان اس سے اوپر کا درجہ ہے، اور احسان سب سے بلند درجہ ہے۔ یہ جو احسان کا مسمہ ہے یہ تصوف ہے، اور ایمان کا مسمہ یہ عقیدہ ہے، اور اسلام کا مسمہ یہ اعمال ہے۔ پھر آگے انہوں نے بیان کر دیا کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث کو کوٹ کر دیا، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے، علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ بل جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الدین ثلاث درجات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو 3 درجات میں تقسیم فرما دیا، کہ دین اسلام 3 درجات پر مشتمل ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ اس حدیث کی شرح میں، اعلیٰ الاحسان، کہ دین اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مرتبہ وہ احسان ہے، وَأَوْسَطُهَا الایمان، اور درمیانہ درجہ وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر نچلا درجہ جہاں سے بگننگ ہوتی ہے وہ اسلام ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ جس کو احسان کہا جا رہا ہے، اس کا مضمون، اس کا سبجیکٹ، اس احسان کا علم وہ تصوف ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں فَكُلُّ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٌ، چونکہ محسن سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جب کوئی محسن ہو گیا صاحب احسان تو پچھلے سارے درجے اور رتبے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں فَكُلُّ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٌ، پر ہر محسن جو ہوگا وہ یقیناً مومن بھی ہوگا، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، اور ہر مومن جو ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا۔ تو گیا جب لفظ مومن بول دیا تو اس کا مسلمان ہونا خود بخود اس کے مومن ہونے میں شامل ہو گیا، جب لفظ محسن بول دیا تو اس کا مومن ہونا خود بخود اس کے محسن ہونے میں شامل ہو گیا۔ تو گویا احسان کے لفظ میں خود بخود ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا۔ گویا دین اسلام کے 3 درجے تھے، اور تینوں درجے جب اپنے مقام جامعیت پر پہنچتے ہیں، مقام ہماگیریت پر پہنچتے ہیں، جب دین اسلام کو تمام مراتب کے اعتبار سے اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہو، ٹوٹیلٹی میں اس کو کمپریہنسو شیپ میں دیکھنا ہو، اس کو آل ایمبریسنگ فارم میں دیکھنا ہو، اس کو ہمہ جہت مرتبے میں دیکھنا ہو، تو اس کے مرتبے کا نام احسان ہے، اور صاحب احسان صوفی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زہد بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، زہد بھی ہے، فقر بھی ہے، ورع بھی ہے، تقوی بھی ہے، ان تمام چیزوں نے مل کے اسے مرتبہ احسان پر فائز کیا ہے۔ اور یہ سارا مرتبہ احسان اور طریق احسان، اس کو علماء نے تصوف کا اور صوفیزم کا نام دیا ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اشارہ بھی اس امر کی طرف ہے کہ اے بندے، تیرے دل کو اگر سلامتی مل جائے، یہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ایک حدیث روایت کی ہے جو حضرت حماد بن زید نے روایت کی حضرت ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا ہے کہ اگر تو اسلام چاہتا ہے تو قلب کو سلامتی دے، اور اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کے لیے سلامتی والا بن جائے، اور جب تیرا دل اللہ کے لیے سلامتی والا بن جائے گا تو سارے مسلمان خود بخود تیری زبان سے بھی اور تیرے ہاتھوں سے سلامتی پائیں گے، تیرا وجود سلامتی کا چشمہ بن جائے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اسلام، افضل اسلام کون سا ہے؟ اگر اسلام سراپا سلامتی ہے، قلب کی بھی، زبان کی بھی، جسم کی بھی، ظاہر کی بھی سلامتی، باطن کی بھی سلامتی، تو افضل اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان، اور فرمایا کہ افضل ایمان کیا ہے؟ افضل الایمان الہجرہ، ہجرت کرنا۔ پوچھا گیا ومن ہجرہ، وما ہجرہ، ہجرہ کیا ہے؟ فرمایا ظاہر اور باطن میں ہر برائی سے الگ ہو جانا، ارادہ سو سے ہجرت کر لینا، برے رذائل اخلاق سے ہجرت کر لینا، مذمومات نفس سے ہجرت کر لینا، جو چیزیں مذموم ہیں، ناپسندیدہ ہیں، نفس کو پراگندہ کرنے والی اور قلب کو خراب کرنے والی ہیں، ان سب چیزوں سے الگ ہو جانا، یہ ہجرت ہے، اور یہ اعلیٰ ایمان ہے، یہ حقیقت احسان ہے، اور یہ حقیقت اور ماہیت تصوف ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المہاجر، دوسری حدیث میں، من ہاجر السیئات والمجاہد من جاہد نفسہ للہ۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، حدیث نمبر 23,991، اور امام عبد بن حمید نے بھی اس کو روایت کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کی جان اور مال کو امن ملے، مہاجر وہ ہے جو ظاہر و باطن میں ہر برائی سے الگ ہو جائے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنی نفس اور اپنی جان کے ساتھ مجاہدہ کرے۔ اب یہ وہ پورا مضمون ہے
جس سے تصوف، زہد اور تصوف وجود میں آتا ہے اور یہ تصوف کی حقیقت اور ماہیت بنتا ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں بھی علامہ ابن تیمیہ کی ہی تحقیق تصوف اور صوفیہ پر مرتبہ احسان اور ایمان اور احسان کے باہمی ربط کے درجے میں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔